بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو رہائش کے لیے، آرام کے لیے ان کو گھر ملیں گے۔ جنتیوں کو کیا ملیں گے کہ جنت میں گھر ملیں گے۔ وہ کیسے گھر ہوں گے؟ ہمیں تو ہم دیکھیں کہ جتنا شاندار گھر ہوتا ہے اس میں اتنا اچھا سکون ملتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے ہم مہمان ہیں، پوری کائنات کے بادشاہ کے ہم مہمان ہیں، وہ ہمارا میزبان ہے، خزانوں کا مالک ہے۔ تو کتنا شاندار گھر بنایا رہتا، تھوڑا سوچ کر دیکھو، سوچے تو بھی دماغ میں نہیں آ رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جنت کے گھر سونے اور چاندی کے، جنت کے گھر سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنے ہوں گے، سونے اور چاندی کے اینٹوں سے بھائی۔ اور ان کو جوڑنے کے لیے، اینٹوں کو جوڑنے کے لیے جیسے سیمنٹ کی ضرورت ہے یہاں، وہاں ان کو جوڑنے کے لیے مشک کی خوشبو کا سیمنٹ استعمال کرتے اس کا اللہ۔ سونے اور چاندی کی اینٹوں کو جوڑ جوڑ کو گھر بنانا نا، کیسا بناتی وہ اللہ کو معلوم، اللہ بہتر جانتی۔ لیکن ان کو درمیان میں جو چیز ڈال کر رکھی جاتی ہے اینٹیں، وہاں کیا مشک کی خوشبو سیمنٹ کا کام کرتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، گویا جنت کی دیواروں سے بھی مشک کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کو سرخ یاقوت کے بنے ہوئے گھر ملیں گے۔ سرخ یاقوت، ارے بس وہ ایک قسم کا پتھر، لال پتھر۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو شخص اللہ کے راستے میں نکلا اور اس کو اس راستے میں موت آ گئی، اللہ کے راستے میں موت آ گئی، تو گھر سے لے کر اس جگہ تک، گھر سے لے کر اس جگہ تک جہاں اس کو موت آئی تھی، اللہ رب العزت اتنا بڑا جوڑا موتی کا، اتنا بڑا بے جوڑ موتی کا گھر عطا فرمائیں گے، موتیوں کا گھر عطا فرماتی ہے اللہ۔ اللہ کے راستے میں موت کیا؟ اللہ کا راستہ کا تو کیا؟ اللہ کا راستہ، آپ مدرسے میں بھی جائیں اللہ کا راستہ، آپ دین سیکھنے کے لیے جائیں اللہ کا راستہ، آپ بیپار صحیح کرنا چاہتے ہیں، صحیح بیپار کے لیے آپ نکل رہے ہیں، وہ بھی اللہ کا راستہ، دین سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے، آرے بات میں ہر ایک بھی اللہ کا راستہ بھی۔ آپ دکانوں میں بیٹھے اللہ کے لیے سچائی کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ محنت کا بیپار کر رہی، وہ بھی اللہ کا راستہ۔ آپ گھروں میں ہیں، گھروں میں بیویوں کا صحیح حق ادا کر رہی، بچوں کا صحیح حق ادا کر رہی، ماں باپ کا صحیح حق ادا کر رہی، وہ بھی اللہ کا راستہ۔ لیکن اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو جنگ میں جاتے تھے، اعلاء کلمت اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے، تو جہاں تک ان کے گھر سے لے کر جہاں تک وہ گئے تھے وہاں ان کو موت آئی تھی، اللہ وہاں تک اتنا کیا کرے گا؟ اللہ بڑا موتیوں کا گھر بنائے گا، بے جوڑ موتیوں کا گھر بنائے گا۔ اب ذرا سوچیں، آج تو ہمارے گھروں میں شیشے کا محدود استعمال ہوتا، ارے بہت کم شیشہ استعمال کرتے ہیں، کھڑکیوں کو، دروازے کو، کئی لوگ تو گھبرا جاتے ہیں، کوئی اٹھا کر بال مار دیا، کوئی پتھر مار دیا تو کیا ہو جاتا، گھر پورا ٹوٹ جاتا، اس لیے محدود استعمال کرتے ہیں۔ مگر جنت میں بعض ایسے خوش نصیب ہوں گے جن کو اللہ رب العزت کا طرف سے ایک بڑا بہترین شاندار گھر عطا فرماتے اللہ۔ ارے بس چاروں طرف سے شیشے ہی شیشے، سمجھ آ رہا ہے؟ وہ بھی کیسے؟ سونے اور چاندی کے۔ پھر بندے کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ گھر میں دو رشتہ دار بھی رہیں، اس لیے کہ اکیلے گھر میں وہ کیسا رہتی کہ مجھے معلوم ہوتا نہیں، اپنا بے چینی بے قراری شروع ہو جاتی۔ بعض لوگ پوری زندگی میں یہاں بھی اکیلے رہ جاتی، بھائیوں کو چھوڑ کو، بہنوں کو چھوڑ کو، رشتہ داروں کو چھوڑ کو، ماں باپ کو چھوڑ کو، اکیلے سب کو کہیں کو ہمارے اوپر ڈال لینا، ہمیں اکیلے رہ جائیں گے، اکیلے یہاں تک کہ بعض بچوں کو بھی بھیج ڈالتی، چلے جاؤ، اکیلے رہ جاتی۔ تو ہر آدمی کی ایک تمنا ہوتی ہے کہ بھئی الگ بھی رہے لیکن آپ جاتے رہنا، انہوں آتے رہنا، مہمان گھر آتا ہے تو اللہ کی رحمتیں لے کر آتا ہے، اللہ کا کھانا لے کر آتا ہے۔ تو ہر آدمی کی ایک تمنا ہوتی ہے کہ گھر میں 24 گھنٹے رشتہ دار رہنا، آواز رہنا، ہنسی رہنا، مذاق کرنا، سب کھاتے رہنا، پیتے رہنا۔ چنانچہ اللہ رب العزت جنتیوں کو شفاعت کا حق بھی دیں گے۔ اللہ جنت میں جو جاتی نہیں، اللہ ان کو بولتی کہ تمہیں سفارش کرو، کسے کرنا چاہتی کرو، اللہ دیتے سو بھائی، سفارش کا حق کون دیتے سو؟
من ذا الذی یشفع عنده الا باذنی، جن کو اللہ اجازت دی تھی سفارش کرو وہی کریں گے، اور کون سفارش کرتی وہ اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں۔ سمجھ رہا؟ تو جو جنت میں جائیں گے وہ سب سفارش کریں گے، تو اپنے عزیز و اقارب جو جہنم میں گئے ان کی بھی شفاعت بھی کر سکیں گے، جو جہنم میں چلے گئے نہیں ان کی بھی سفارش کر سکتے ہیں، جو جنت میں جاری نہ ہو اپنے دوست اور رشتہ داروں کی۔ جیسے حافظ قرآن 10 بندوں کی شفاعت کرے گا۔ ہمارے حضرت جی فرمایا کرتے تھے کہ اپنے خاندان میں ایک حافظ قرآن کو تو بھی نہ بنا لو، بیٹے کو بنا لو، نہیں تو پوتے کو بنا لو، بیٹی کے بیٹے کو بنا لو، کسی کو ایک بنا لو حافظ قرآن۔ کیوں؟ 10 لوگوں کو کیا کرے گا وہ؟ جنت میں لے کر جائے گا۔ عالم دین کو 400 بندوں کی شفاعت کی اجازت دی جائے گی، 400 مختلف روایتیں۔ تو دیکھو انسان کو چاہیے کہ گھر کے جتنے لوگ تھے وہ سارے کے سارے میرے ساتھ ہوں، انسان یہ خواہش کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں نرمی فرمائیں گے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں مجید میں فرماتے ہیں خوشخبری دیتے ہوئے، والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما علتناهم من عملهم من شیء، جو لوگ ایمان لائے ہیں، جو لوگ ایمان لائے ہیں اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی ہے، تو ان کی اولاد کو ہم انہی کے ساتھ شامل کر دیں گے، بچوں کو بھی ماں باپ کے ساتھ شامل کر دیں گے، اور ان کے عمل میں سے کسی چیز کی کمی نہیں کریں گے۔ بچے بھی عمل کرے، ماں باپ بھی عمل کرے، دونوں کو ملا کر اللہ کیا کرتا ہے؟ جنت میں بھیجتا ہے۔ تو اس لیے بچوں کو، ایک بچے کو تو بھی حافظ قرآن بناؤ، ایک بچے کو عالم دین بناؤ۔ اگر سب کو بنانا چاہتے ہیں اور بھی اچھا، لیکن کم سے کم ہمارے گھر میں ایک حافظ قرآن تو ہو، ایک عالم دین تو ہو۔ سمجھنا، کوشش کرو انشاءاللہ سبھی۔ اس کے ساتھ ساتھ حدیث مبارکہ یہ بھی ہے، المرء مع من احبا، بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کو محبت ہوگی۔ چنانچہ دین کی بنیاد پر جو لوگ دنیا میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو جنت میں ایک جا فرمائیں گے۔ اگر آپ کو نبی سے محبت ہے تو آپ نبی کے ساتھ ہی جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ کو صحابہ سے محبت ہے، صحابہ کے ساتھ ہی جنت میں جائیں گے۔ اگر آپ سب کو بزرگوں سے محبت ہے تو آپ بزرگوں کے ساتھ ہی محبت جائیں گے۔ اس کے برخلاف اگر آپ کو کسی ایکٹر سے محبت ہے، آپ اسے فالو کرتے ہیں، آپ اس کے پیچھے چلتے ہیں، گھروں میں اس کی تصویریں لگا کر ہیں، موبائل میں اس کی ڈی پی رکھے ہیں، تو اب آپ مرضی آپ کی۔ اس لیے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی کاپی مارتا ہے، نقالی اتارتا ہے، وہ انہی کے ساتھ ہوگا۔ اگر آپ نبی کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں تو نبی کی نقالی مارو، نبی کی سنتوں پر چلو، اللہ کے احکام پر چلو، صحابہ کے طریقوں پر چلو، علماء دین کے طریقوں پر چلو۔ نہیں، اگر آپ نہیں جانا چاہتے، نبی کے ساتھ نہیں جانا چاہتے تو آپ کی مرضی ہے، لیکن بات تو پکی ہے، قانون پکا ہے، اللہ قانون کر دیے۔ آپ جس سے محبت کریں گے، جسے فالو کریں گے، جسے اپنائیں گے، جن کو اپنا آئیڈیل بنائیں گے، آپ انہی کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ جن کو آپ اپنا آئیڈیل بنائیں گے انہی کے ساتھ جہنم میں جائیں گے۔ تو فیصلہ اب آپ کے اوپر ہے، یہاں تقدیر کو ٹھوکو نہ کو کہ اللہ لکھ ڈالا تھا میں ناچ گانے کرنا ہوگا، میں کیا کروں؟ اللہ لکھ دیا تھا کہ میں یہ بننا، میں کیا کروں؟ اللہ لکھ دیا تھا میں نماز نہیں پڑھنا، اس لیے میں کیا کروں؟ نہیں، اللہ آپ کو چوائس دیا تھا، آپ غلط چوز کر لیے، صحیح کو چھوڑ کر۔ جنت کے بالا خانے، جب انسان جنت میں جائے گا تو اس کو وہاں ایک ایسا گھر ملے گا جس کی مٹی کستوری کی بنی ہوئی ہوگی، جس کی چھت منقش ہوگی، اور اس میں بجلی کی طرح ستارے چمک رہے ہوں گے۔ ارے بس میں ہر ایک گھر کے اندر ایک بالا خانہ ہوگا جس کے اندر بیٹھے ہوئے بندے کو باہر کا منظر نظر آئے گا۔ بولتے نہیں کیا بولتے؟ بالکنی، جہاں ہم بیٹھ کر کیا پورے گاؤں کو دیکھ سکتے، اور جتنا بڑا محل ہوتا ہے اتنی اوپر سے ہمیں کیا کر سکتی، پورے گاؤں کو دیکھ سکتی۔ تو اسی طرح جنت میں ایک کیا زبردست مٹی، کستوری کی مٹی سے بنی ہوگی جس کا گھر ملے گا، اور اس کی چھت منقش، یعنی ڈیزائن کی منقش چھت، اور اس میں ستارے بجلی کی طرح چمکتے رہتی، چمک ستاروں کی۔ تو بیٹھ کر کیا شان سے پورا نظارہ دیکھتا رہتا کہ بیٹھ کر، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ہاں، گھر کے اندر گلشن ہوں گے، پھول ہوں گے، خوشبو ہوگی، وہ بھی جنت کے پھول بھائی، دنیا کے نہیں، شام ہوتے ہی سڑ جانا ہے، ارے بس مرجھا جانا ہے، جنت کے پھول وہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، اللہ رب العزت مومن کو جنت میں ایسا گھر عطا فرمائیں گے جو دور سے دیکھنے والوں کو اس طرح چمکتا ہوا دکھائی دے گا
جس طرح دنیا والوں کو آسمان کے ستارے چمکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اللہ ایسے ایسے گھر دے دیں گے، دور سے دیکھنے والوں کو ایسا چمکتا ہوا نظر آتا کہتا ہے جیسا ہم نہ ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے، ستارے چمکتے ہوئے نظر ہم نہ اچھا آتی نہیں، ارے بات سب اسی طرح دور کے گھر بھی ہم نہ جنت میں ایسے ایسے گھر دیتا کہتا اللہ، سوچ کر دیکھو۔ دنیا کے گھر کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جب ایک مرتبہ گھر بن جاتا ہے تو عورت کو ساری زندگی اسی میں گزارنا پڑتا ہے، مرد کو بھی پوری زندگی اسی گھر میں گزارنا پڑتا ہے، لیکن نہ بیڈ روم بدل سکتی، ایک مرتبہ گھر بنا دیے تو صحن بدلا سکتی، نہ چھوٹا بڑا کر سکتی، توڑنا پڑتا ہے پھر بنانا پڑتا ہے، بہت سارے کام ہیں، جو کچا بن گیا وہ بن گیا، جو اچھا بن گیا وہ بن گیا، جو برا بن گیا وہ بن گیا، اسی میں گزارنا پڑتا پوری زندگی، جو گھر جیسا بن جاتا ہے ویسا بن گیا، اسی میں گزارنا پڑتا ہے۔ مگر جنت کے گھر میں ایک خاص بات ہے، جنت کی مرضی کے مطابق اس کا گھر بھی ڈیزائن روزانہ بدلتا ہے، اسے جیسا ڈیزائن ہونا ویسا بدلتا ہے۔ بھائی آج کل دنیا میں لوگ ڈیزائن دیکھتے نہیں، ایسا گھر رہنا تھا، ایسا رہنا تھا، ویسا دنیا میں ہو کچھ ہم نہ اتنے ڈیزائن کا خیال ہے، جنت میں جہاں ہمیں عیش و آرام میں ہی، نقش و نگار کے بیچ میں، خوشبوؤں کی چیزوں کے بیچ میں، شاندار چیزوں کے بیچوں میں، تو کتنے ڈیزائن دماغ میں آتے رہیں گا۔ یہ منحوس دنیا میں جتنے خیالات آ رہی ہیں ڈیزائن کے، وہاں کیسے آتے رہیں گا؟ تو یہاں ڈیزائن کے خیال ہے، توڑنا پڑتا ہے، پھوڑنا پڑتا ہے، پلاسٹنگ کرنا پڑتا ہے، پیسے خرچ، وقت خرچ، محنت خرچ، ارے بات سب میں۔ لیکن جنت میں ویسا نہیں، جو ڈیزائن آپ کے دل میں دل و دماغ میں ہے وہ ڈیزائن کا گھر خود بخود بنتا رہتا ہے، تمہیں محنت کرنے کی ضرورت نہیں، خالی تمہیں دل میں سوچ لینا۔ اس مکان کے ڈیزائن روزانہ بدلا کریں گے، جی چاہے گا یہاں پھول ہو تو وہاں پھول لگ جائیں گے، دل میں آیا کہ یہاں پھولا رہنا، آئے بس وہاں پھول لگ جائیں گے، یہاں درخت ہو تو یہاں درخت لگ جائیں گے، یہاں دھاڑا ہنا تھا دھاڑا آ جاتی، یہاں سارے بازار میں، یہاں بیٹھنے کی جگہ ہو بیٹھنے کی جگہ بن جائے گی۔ اسی لیے تو وہ دنیا والے دیکھ رہے گے آپ بہت سارے مالدار گھروں میں کہ بائی کی بہت ساری ڈرائیں ہوتی، ان ڈراؤں میں المیرا میں کیا ہوتی، لگاتار ڈیزائن کے کپڑے، ایک ڈرا مکمل بڑی ڈرا، ریموٹ کنٹرول، جو مرضی کا ہونا آپ اٹھا کو پہننا، ادھر ایک ڈرا المیرا، اس میں خالی شوز چپل، ہماری پوری دنیا کے برانڈڈ شوز، اور ایک المیرا میں برانڈڈ واچاں، آئی باس میں برانڈڈ آئینہ کا ہتھی نہیں، الگ الگ، لیکن ان کے لیے ان کے امی ابا کو محنت کرنا پڑا، بنانا پڑا، لیکن جنت میں ویسا نہیں، بغیر محنت کے، دنیا میں محنت کر کو آ گئی نا، آئی باسن میں لوگ ان چیزوں کو دیکھ کر افسوس تعجب کر لیتی، پچھتا لیتی کہ ہم نہ بھی ایسے مل جانا تھا۔ بھائی وہ چیزاں تو رہتی لیکن مالک نہیں رہتا، ہوتا نہیں ایسا؟ ارے گھر میں برانڈڈ چیزیں ہوتی ہیں بھائی، کب تک استعمال کرتا ہونا؟ 30 سال 40 سال 50 سال کی عمر میں استعمال کرتا ہوا، اب بڑھاپے میں ٹائٹ پہنتا، موت کے بعد دوسرے مالک بن گئے نہیں، اس کے فائدہ تھا اس کا نہیں۔ لیکن جنت میں ویسا نہیں، جو ڈیزائن تم نہ جب ہونا وہ ڈیزائن تب آ جاتا ہے، جو ڈیزائن تم نہ کو چلے آتا رہتا ہے، اور یہ کب تک؟ خالدین فیہا ابدا، موت نہیں، موت کو بھی موت، ارے بس جنت کی خوشبو۔ تو عورتوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ گھر کی سیٹنگ بدلتی رہتی ہے، عورتوں کی عادت ہے، اکثر کیا کرتی ہیں عورتیں، گھروں کی سیٹنگ بدلتی رہتی ہے۔ تو خاوند پوچھ لے تم اس گھر کی سیٹنگ کیوں تبدیل کر رہی ہو، تو کہتی ہے کہ اکسانیت سے جی گھبراتا تھا، کئی کو جی گھر بدلا لے، کئی کو یہ چیز یہاں سے اٹھا کو رکھ ڈالے، جی اکیلی رہنے سے گھبراتا ہے، آئی بس اس لیے چیزیں کو بدلاتی ہوں، یہ کی جیسا نہیں رہنا، جی چاہتا تھا کہ ذرا نئی سیٹنگ ہو جائے۔ اسی طرح جنت کے مکانوں کی سیٹنگ جنتیوں کی چاہت کے مطابق ہر روز بدلا کرے گی بھائی، اتنے اس لیے جنت بڑی بہترین جنت ہے، اس لیے جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ جنت حاصل ہوتی ہے کیسے؟ میں بار بار بول رہا ہوں، اچھی عادتوں سے، حرام سے بچنے سے، سخاوت کرنے سے، سچ بولنے سے، جھوٹ سے بچنے سے، امانتداری پر چلنے سے، انصاف پر چلنے سے، ماں باپ کا، بیوی بچوں کا، سب کا خیال کرنے سے، یہ بہت سارے کام ہیں جن کو کرنا پڑتا ہے۔ آپ اگر اپنا دکان کا مقام بڑھانا چاہتے ہیں، دکانیں گھریں بڑھانا چاہتے ہیں، آپ صبح و شام محنتیں کرتے ہیں،
کہ آپ کسی بھی طرح ایک بہترین شاندار محل بنا لیں، دکانیں بنا لیں، کاریں لے لیں، گاڑیاں لے لیں، چیزیں لے لیں، محنتیں کرتے ہیں تو آپ اتنی بڑی جنت کو آپ محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. جو روزانہ کی زندگی ہے وہ زندگی کو صحیح گزار لینا سوتا. بھائی تمہیں کھانا کھاتی وہ کھانے کو سنت طریقے سے کھا لینا سو، تمہیں سوتی وہ سونے کو سنت طریقے سے، تمہیں بات کرتی وہ بات میں سچائی، تمہیں بیپار کرتی وہ بیپار میں امانت داری، تمہیں بیوی کر لے کہیں وہ بیوی کے ساتھ اچھا سلوک، تمہارے بچے پیدا ہوئے ان کے ساتھ اچھا سلوک، تمہارے ماں باپ بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک. جو چیزیں ہیں انہی کے ساتھ تمہیں برابر چل لینا ہوتا. دوسرا کیا بھی محنت نہیں اس میں، بہت آسان دین. اس لیے کوشش کرو اللہ ہم سب کو جنت الفردوس نصیب فرمائے. آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بڑا سنگم ہے یہ علم اور انوار نبوت کا، یہاں سے فیض ملتا ہے شریعت کا، طریقت کا دکان عشق ہے یہ ملتی ہے یا عشق کی پڑیا.